زور سے، ذرا زور سے نعرہ تکبیر! علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث! ماشاءاللہ آپ نے قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی کا ایک بہترین تربیت کے حوالہ سے ایک مفصل خطاب سماعت فرمایا۔ الحمدللہ جانشین یزدانی، حق و صداقت کی نشانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی حفظہ اللہ تعالی اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ ان کے خطاب سے قبل چند منٹوں کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں فاضل نوجوان حضرت مولانا مبشر ندیم قدوسی صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مبشر ندیم قدوسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم وارسل الینا رسولہ النبی المکرم سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مبشر قدوسی تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، مبشر قدوسی تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ میرے مولا تیرے سامنے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ بڑا ناداں ہے تجھ کو دور سمجھنے والا، بڑا ناداں ہے تجھ کو دور سمجھنے والا، تو اپنی قدرت میں رگ جان سے قریب رہا کرتا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا رب العالمین کی ذات مبارک کے لیے، رسالت معاب پر درود و سلام۔ آج کی یہ پروقار تقریب قرآن و سنت کانفرنس، اس میں آپ علماء کرام کے خطابات سن چکے۔ جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، قاری بنیامین عابد صاحب، انشاءاللہ تعالی میرے متصل بعد فخر اہل حدیث وارث ممبر یزدانی جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب انشاءاللہ تعالی خطاب فرمائیں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنگی حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں اور کفر کو پیغام کہ کائنات کے اندر انسان کے لمحات اگر خوشی کے ہیں یا غمی کے ہیں،
سفر کے ہیں یا حضر کے ہیں، دن کے ہیں یا رات کے ہیں، امن کے ہیں یا جنگ کے ہیں، تو رب العالمین کا قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ ساری کائنات میں سے، ساری کتابوں میں سے رہنمائی کرنے والی رب العالمین کی کتاب ہے، پیغمبر اعظم کا فرمان ہے کہ کائنات کے لوگوں، جنگ کے حالات جاری ہیں، پاکستان کے حالات، ادھر ہندوستان کے حالات، کوئی ادھر سے گولی چلتی ہے تو ادھر قتل ہوتا ہے، کوئی ادھر سے گولی چلتی ہے ادھر شہید ہوتا ہے، کوئی ادھر سے جہاز چلتے ہیں ادھر آ کے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ پیغمبر اعظم کی حدیث مبارکہ ہے، لا تتمنوا لقاء العدو، کائنات کے اندر جنگ کا سوال نہ کیا کرو، رب سے جنگ طلب نہ کیا کرو۔ حضرات، جب جنگ ہوتی ہے تو انسانی نوجوان نسل کم ہو جاتی ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب جنگ ہوتی ہے عورتیں بیوہ ہو جاتی ہے، جب جنگ ہوتی ہے ہاں بزرگ حضرات ان کی زبانوں سے الفاظ و تعداد کم ہو جاتی ہے۔ پوچھو یورپ کے رہنے والے انسانوں سے کہ جنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، جنگ نہیں ہونی چاہیے، مجھے 70 سال لگے ہیں سٹینڈ ہونے کے لیے، میری نسل ساری کی ساری تباہ ہو گئی، میرے بچے یتیم ہو گئے، میرے اس سرزمین میں الو بولتے رہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ حضرات، جب جنگ ہوتی ہے تو انسانیت تباہ ہو جاتی ہے۔ رب العالمین سے اور اپنے علاقے والوں میں سے جنگ کا سوال نہ کیا کرو۔ کائنات کے لوگوں، وَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَى عَافِيَةً، رب العالمین سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ ہاں، جب جنگ لگ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پیغمبر اعظم نے فرمایا ہے پھر ثابت قدم رہنا ہے۔ رب العالمین کا قرآن ہے، پیغمبر اعظم کا فرمان ہے، امت کو بیان ہے، اصلاح کا پیغام ہے، نجات کا سامان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا۔ جب رب العالمین کی سرزمین میں آپ کے مد مقابل کفر آپ کے سینے پر وار کرے تو سینہ تان کے کھڑے ہونا ہے، اپنے پاؤں جما کے کھڑے ہونا ہے، جس طرح علی حسن نے اپنے سینے کو تان کر اس کے کفر کے 2 جہازوں کو تباہ کر دیا۔ میں اپنی پاک فوج کو سلام کرتا ہوں کہ کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر سب سے اول جو فوج ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، الحمدللہ۔ حضرات، مجھے پاکستانی ہونے میں فخر ہے۔ اٹھ کر بسم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، بس یہی پہچان تھی میری، ہر پہچان سے پہلے میں پاکستان کا شہری تھا، پاکستان سے پہلے۔ حضرات، ایسے حالات میں ہر ایک مسلمان پر 5 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا اور اس پیغام کو میسج بنا کر پورے کائنات کے اندر، پورے پاکستان کے اندر مسلمانوں تک پھیلا دیجئے گا کہ ہر ایک پاکستانی پر، ہر ایک شہری پر 5 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی یہ کہ پاکستان کی پاک فوج کے لیے دعائیں کی جائیں، اپنی نیک دعاؤں میں پاک فوج کو ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جائیں کہ یا اللہ ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہماری حفاظت کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے سینہ تان کے کھڑے ہیں کفر کے سامنے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ حضرات، دوسری بات یہ کہ کائنات کے اندر رب العالمین کا قرآن، پیغمبر اعظم کے فرمان پر عمل کیا جائے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ پیغمبر اعظم نے آج سے 1400 سال قبل فرما دیا کہ کائنات کے لوگوں، کفر آپ پر مسلط نہیں ہوگا، کفر آپ سے جنگ نہیں لڑے گا، کفر آپ کے مد مقابل نہیں آئے گا جب تک 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ ہاں، کیا ہے؟
فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک رب العالمین کی پاک کلام ہے، دوسری پیغمبر اعظم کا فرمان ہے۔ حضرات الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کائنات کے اندر جب کھڑے ہو تو رب العالمین کی حمد و ثنا کا اعلان کرو، جب بیٹھے ہو رب العالمین کی حمد و ثنا کا بیان کرو، لیٹے ہو رب العالمین کی سرزمین میں اذکار کرو، کائنات کے اندر رب العالمین کی تسبیحات کا بیان کرتے رہو۔ حضرات تیسری ذمہ داری، اگر حاکم وقت ہم کو بلائے کہ آؤ پاکستانی لوگوں میدان میں آؤ، کفر کے سامنے ہم نے لڑنا ہے، پاک فوج کا ساتھ دینا ہے، ان کو ہم یقین دلا دینا چاہتے ہیں، اور آپ نے بھی اپنے سینے کو لے کر، اپنے زور بازو کو لے کر، اپنی جان کو لے کر، اپنے مال کو لے کر میدان جہاد میں اترنا ہے، کفر کو پیغام دینا ہے۔ ہماری پاک فوج اکیلی فوج نہیں بلکہ 27 کروڑ عوام پاکستان ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آؤ مقابلے کے لیے، ہم اگر شہید ہوں گے تو پیغمبر اعظم کی بشارتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرات جو بندہ شہید ہو جائے، پیغمبر اعظم نے فرمایا ہے ابھی خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرا، رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات پیغمبر اعظم کی بشارت کہ کائنات کے اندر ابھی اس کے آخری لمحات ہیں، رب العالمین جنت کے گھر کی زیارت فرما دیتے ہیں۔ ہاں پیغمبر اعظم کی بشارت سنتے جاؤ کہ اے کافرو، ہم مسلمان ہیں، اگر ہمیں گولی لگے گی ہم شہید ہو جائیں گے، رب العالمین ہم کو انعامات عطا فرما دیں گے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا ہے شہید کو رب العالمین 72 حوروں سے اس کا نکاح فرما دیں گے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا ہے کائنات کے اندر جو بندہ کفر کے سامنے شہید ہو جاتا ہے، رب العالمین قیامت کو ایک ایسا تاج دے گا کہ جس کے اوپر ہیرے موتی جوہرات لگے ہوں گے، دنیا وما فیہا، اس کے اندر جتنا بھی مال ہے اس کو اکٹھا کر دیا جائے، سونے کو، چاندی کو، پانی کو، آبشاروں کو۔ حضرات سارے کا سارا خزانہ، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یورپ کو بھی لے آؤ، امریکہ کو بھی، چین کو بھی، ترکستان کو بھی، سعودی عربیہ کو بھی، سارے کے سارے ملکوں کو لے آؤ، اس کا پیسہ اکٹھا کر لو، جنت میں رب العالمین شہید کو ایسا مقام دے گا، ایسا تاج دے گا کہ جس کے ایک موتی کی قیمت دنیا وما فیہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات رب العالمین شہید کو کیسا مقام دے گا کہ کائنات کے اندر اس کے اپنے اہل و عیال جہنم کی طرف جانے والے رب العالمین سے شہید سفارش کرے گا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے تھے، میرے اپنے تھے، یا اللہ میرے رشتہ دار تھے، آج اپنی گناہوں کی وجہ سے یا اللہ تو نے اس پر جہنم کا حق یہ آرڈر جاری کر دیا ہے، میں سفارش کرتا ہوں یا اللہ یہ میرے ساتھی ہے، ان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ رب العالمین اس کی سفارش قبول کریں گے۔ سنو کتنے لوگوں کی، 1 2 4 5 10 نہیں بلکہ 70 لوگوں کی سفارش قبول کریں گے۔ حضرات مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد بھی ہوتی ہے کہ کائنات کے اندر سب سے پہلے پاک فوج کی ان کے لیے دعائیں کی جائیں، رب العالمین کی سرزمین میں ذکر و اذکار کثرت سے کیا جائے۔ حضرات اسی طرح پیغمبر اعظم کی ذات پر ایمان لاتے ہو نا، رب العالمین کی رسالت کو مانتے ہو، حاکم وقت اگر بلائے آؤ میدان جہاد میں، اپنے مال کو اپنی جان کو لے کر اترنا چاہیے۔ حضرات چوتھی بات یہ کہ اپنا وصیت نامہ لکھنا چاہیے۔ پیغمبر اعظم کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ابھی دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کوئی رات ایسی نہیں گزاری کہ ہمارے تکیے کے نیچے وصیت نامہ نہ لکھا ہوتا۔ وصیت نامہ لکھنا چاہیے، پیغمبر اعظم کی سنت ہے۔ حضرات اسی طرح آخری اور 5ویں ذمہ داری کیا ہے؟ کائنات کے اندر اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے کنبہ قبیلہ میں رہنے والے جو افراد ہیں، ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، رب العالمین کی سرزمین میں رب کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیا جائے، قرض کے معاملات کو ختم کر دیا جائے۔ رب نے حقوق اللہ تو معاف کر دینا ہے، حقوق العباد نہیں، اسی لیے
اس دنیا میں اپنے بھائیوں سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ حضرات اب میں کفر کو پیغام دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی سرزمین سے انڈیا کو یہ پیغام ہے، بھارت میں رہنے والوں کو یہ پیغام ہے، سمجھتا ہے کہ پاکستان کی فوج کم ہے، حضرات ہم ان کو پیغام دے دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمانی جذبہ ہے، ہمارے اندر رب العالمین کی ایک برہان ہے، رب العالمین نے ہمیں ایمان کی طاقت سے مالا مال کیا ہے۔ آؤ ہماری تاریخ کو پڑھو، کائنات کے اندر بدر کا میدان تھا، مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، مد مقابل 1000 کا لشکر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں سنو، احد کے اندر صرف 700 تھے، مد مقابل 3000 کے لشکر کو ہم نے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ خندق میں 3000 تھے، ادھر مد مقابل 10,000 کو ہم نے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ خیبر میں 10,000 تھے، ہاں 1600 تھے۔ رب العالمین کی سرزمین میں ادھر کفر کی تعداد 14,000 تھی، ہم نے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ آؤ پڑھو ہماری تاریخ کو، موتا میں ہم نے صرف ہماری تعداد 3,000 تھی، ادھر مد مقابل 1,00,000 کا لشکر تھا، ہمارے پاس ایمانی قوت تھی، ہم نے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ حضرات اسی طرح حنین میں ہماری تعداد صرف 12,000 تھی، ادھر مد مقابل کفر کا لشکر ان کی تعداد 20,000 تھی، ہم نے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یمامہ میں حضرات صرف تعداد 13,000 تھی، ادھر 40,000 کے لشکر کو ہم نے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یرموک میں حضرات کائنات نے، فلک نے دیکھا، زمین میں رہنے والے انسانوں نے دیکھا، مسلمانوں کی تعداد صرف 40,000 تھی، مد مقابل 2,40,000 افراد کو مسلمانوں کے پاس ایمانی قوت تھی، رب کی توفیق سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہماری تاریخ کو پڑھو، اول بھی جنگ سے ہوئی ہے، انتہا بھی جنگ پر ہونی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، رب العالمین کی سرزمین میں اسلام کا پرچم بلند کریں گے، دجال کو پاش کر دیں گے۔ آؤ بھارت والوں سنو، تاریخ کا مطالعہ کرو مسلمانوں کی، مسلمان کے جذبات جو آج سے 1400 سال قبل تھے وہی جذبات آج ہے۔ تم تو باتیں کرتے ہو کہ مسلمانوں کو ہم ضرب لگا دیں گے، باتیں کرتے ہو کہ مسلمانوں پر ہم تیر لگائیں گے، باتیں کرتے ہو مسلمانوں پر وار کریں گے۔ مسلمان اپنے دلوں میں ایمان کی حرارت کو لے کر بیٹھے ہیں۔ حضرات ابھی تو اصل اڑان باقی ہے، ابھی تو غزوہ ہند کا امتحان باقی ہے، ابھی تو ناپی ہے مٹھی بھر زمین ہم نے، ابھی تو پورا ہندوستان باقی ہے۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ وہ دن گئے کہ جب ہر ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے۔ اٹھے گی ہم پہ جو اینٹ کوئی، اٹھے گی ہم پہ جو اینٹ کوئی، بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ بلند کرنا ہے۔ اٹھے گی ہم پہ جو اینٹ کوئی، اٹھے گی ہم پہ جو اینٹ کوئی، پتھر اس کا جواب ہوگا۔